لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک کی آج 17ویں تاریخ آج پہنچی. مسلسل آپ حضرات کی بارگاہ میں معرف دین پیش کرنے کی حقیقی کوشش ہے. کل کی گفتگو ہوئی تھی ہماری زندگی اور صبر کے عنوان سے. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے امتحانات الہی کے مواقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں. جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے صاحبان ایمان، صبر کرو. وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. یہ جو حوادث، یہ جو پریشانیاں، یہ جو مشکلات آ رہی ہیں، ان پہ خود بھی صبر کرو اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دو. ورابطوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھو، رابطے میں رہو، ارتباط رکھو. یہ نہیں کہ مصیبت آئے تو دور بھاگنا شروع کر دو. مثلا اس وقت یہ بلا کورونا چل رہا ہے، اس میں ایک دوسرے سے ارتباط کو ختم کر دینا نہیں. ایک دوسرے کے سلسلے میں احوال پرسی، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مثلا بھوکا رہ جائے، کوئی پیاسا رہ جائے، کوئی کسی مرض میں مبتلا ہو کہ ڈاکٹر تک نہ پہنچ سکے. نہیں، رابطے میں رہو. مشکلات آئیں تو دور مت بھاگو، ایک دوسرے کے رابطے میں رہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں نجات ملے، تاکہ تم نجات حاصل کر سکو. مولا کائنات فرماتے ہیں، من رکب مرکب الصبر اہتدی الی مضمار النصر. جو بھی انسان صبر کی سواری پر سوار ہوگا، یعنی صبر کرے گا، اسے کامیابی ملے گی. دوسرے مقام پہ مولا کائنات فرماتے ہیں، الصبر کفیل بالظفر. صبر ضامن ہے کامیابی کی. اگر انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اس کی زندگی میں کامیابی ملے گی، کامیابی حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں، لا یعدم الصبور الظفر. صبور انسان، صبر کرنے والا انسان محروم نہیں رہتا ہے کامیابی سے. وَإِن طَالَ بِهِ الزَّمَانُ، چاہے وہ کامیابی اس کو ملنے میں، حاصل ہونے میں لمبا زمانہ گزر جائے. صابر کی علامات کے سلسلے میں رسول اللہ فرماتے ہیں، علامت الصابر فی ثلاث. صبر کرنے والوں کی علامت 3 ہیں، 3 چیزوں میں. اولھا اللہ یکسلا. صابر انسان کبھی سستی نہیں کرتا ہے. یعنی انسان نے روزگار کے سلسلے میں دکان کو کھولا اور اس کے بعد گیا، ابھی شروع کا معاملہ ہے، زیادہ لوگ آ نہیں رہے، بور ہو کے آدمی تھک کے بیٹھ جائے مثلا. یا کسی چیز میں قدم بڑھایا، اس کے بعد جو ہے نا امیدی سی دکھنے لگی اور پھر مایوس بیٹھ گیا. مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کوشش کرو، صحیح کرے اگر انسان تو کامیابی اسے ملے گی. کوشش کرے انسان، کامیابی ملے گی. وہ اولھا اللہ یکسلا. صابرین کی علامت میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ سستی نہیں کرتا ہے. والثانیۃ اللہ یسجر. دوسری علامت یہ ہے کہ جب بھی مشکلات آتی ہے، جب بھی مصیبتیں آتی ہے تو وہ نالہ و فغہ نہیں برپا کرتا ہے، زجر نہیں کرتا ہے، نالہ و فغہ برپا نہیں کرتا ہے. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، میرا ہی گھر ملا ہے، میری اولاد ملی، میرا وطن ملا ہے، میرا شہر ملا ہے. مثلا اس وقت کورونا پھیلا ہوا، اب انسان سب کے سب نالہ و فغہ کرنے لگے. تو صابر کی علامت یہ ہے کہ وہ نالہ و فغہ نہیں کرتا ہے. مثلا بیماری آ جائے، مثلا روزگار میں تھوڑی سی کمی آ جائے، یا
اللہ مثلاً اولاد دے کے لے لے یا کسی بھی اعتبار سے کوئی نعمت واپس لے لے اللہ، تو اس پر انسان صبر کرے، نالاؤ زجہ نہ کرے۔ والثالثۃ، تیسری علامت صابر کی یہ ہے اللہ یشکو من ربہ تعالی، وہ شکایت نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے شکوہ نہ کرے۔ مثلاً باغ تھا، تیار تھا، مثلاً خدا نہ خواستہ اس میں کوئی مشکل آ گئی، کھیت انسان نے تیار کیا تھا، اس میں کچھ مشکل آ گئی، خراب ہو گیا کھیت، یا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس پر انسان شکوہ نہ کرے، پروردگار میرا ہی گھر ملا تھا، میں ہی ملا تھا، ان تمام مصیبت کے لیے، ان تمام بلاؤں کے لیے، فقر و فاقے کے لیے، تنگ دستی کے لیے میں ہی ملا تھا، نہیں، شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ لِأَنَّهُ إِذَا كَسَلَ، پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ إِذَا كَسَلَ فَقَدْ ضَيَّعَ الْحَقَّ، اگر انسان سستی کرتا ہے صبر میں تو جو ہے اپنے حق کو ضائع کرتا ہے۔ مثلاً عبادت کا حق، یہ ماہ رمضان ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، لوگوں کی مدد کرنا عبادت ہے، لیکن انسان سستی کرے، ارے کل چلے جائیں گے، مثلاً کل نماز پڑھ لیں گے، اگلے دن روزہ رکھ لیں گے، تو یہ حق روزہ انسان ضائع کر رہا ہے۔ روزی آج نہیں دکان کھولیں گے کل کھولیں گے، آج نہیں کاروبار پہ جائیں گے کل جائیں گے مثلاً، تو اس میں خود انسان اگر سستی کر رہا ہے تو اس کا حق ضائع کر رہا ہے۔ والدین کا احترام، عزیز و اقارب کا سلسلے میں صلہ رحمی یا پڑوسیوں کا خیال رکھنا، انسان اگر ان کاموں میں سستی کرتا ہے تو وہ اس کے حق کو ضائع کرتا ہے، ضیع الحق، حق کو ضائع کرتا ہے۔ وَإِذَا زَجَرَ، اور جب مصیبت پہ انسان نالہ و فغا کرتا ہے، لم یؤد الشکر، تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کی اتنی عظیم قربانی، امام حسین نے شکوہ نہیں کیا بلکہ شکر ادا کیا، شہزادی زینب نے شکوہ نہیں کیا بلکہ شکر ادا کیا، امام صادق کا بیٹے کا انتقال ہوا تو شکر ادا کیا۔ تو شکر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو وَإِذَا زَجَرَ، اگر انسان زجر کرتا ہے، نالہ و فغا کرتا ہے تو وہ شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ کا۔ وَإِذَا شَكَا مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور جب انسان اپنے پروردگار سے شکایت کرتا ہے، فَقَدْ أَصَابَ، تو اس نے گناہ کیا۔ ایک داستان اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں۔ ام سلیم عرب کی بہترین خوبصورت خاتون، تمام لوگوں نے رشتے دیے لیکن جو ہے اس نے کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا۔ ابو طلحہ انصاری اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے بھی اپنا رشتہ دیا تو انہوں نے شرط لگایا ام سلیم نے کہ ہم تم سے رشتہ کر لیں گے لیکن میری شرط یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ، ہم تم سے رشتہ کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ تیار ہو گیا، رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی۔ اس کے بعد مہر میں شرط رکھی تھی کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو میرا مہریہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد عطا کیا، خوبصورت بہترین خوبصورت بیٹا اللہ نے دیا۔ دل لگ گیا ابو طلحہ انصاری کا اولاد کو دیکھ کر، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا بیٹا مریض ہو گیا، مرض شدید ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ خود بھی مریض ہو گیا، اتنا زیادہ مریض ہو گیا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس کی زوجہ نے اس سے کہا کہ ایسا ہے کہ تم مارے پھرتے ہو، پریشان پھرتے ہو، جاؤ رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ سے کہو دعا کریں بچے کو شفا ملے۔ بیوی نے یہ کہا، زوجہ نے یہ کہا، یہ باہر نکلے، ابھی تھوڑی دور پہنچے تھے کہ ادھر بچہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ادھر یہ رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، ادھر بچہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ماں نے جو بھی گریہ وزاری کرنا تھا، گریہ وزاری کر کے کمرے میں لے جا کے لاش کو رکھ دیا، اور اس کے بعد گھر کو صاف ستھرا کیا، بہترین کھانا بنایا، سب کچھ بہترین کیا۔ ادھر یہ رسول اللہ کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ میرا بچہ مریض ہے، آپ دعا کریے کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ رسول اللہ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہارا بچہ جہاں بھی ہے بہت اچھے حال میں ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا، رسول اللہ تو حقیقت عام سے واقف کہ کیا ہو چکا ہے بچے کے ساتھ،
جہاں بھی ہے اچھے حال میں ہے۔ یہ خوش ہو گیا، اس نے سوچا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کی بارگاہ سے نکلا، گھر کی طرف آیا۔ گھر کی جانب آنے کے بعد جیسے گھر میں پہنچا تو دیکھے گا گھر کے حالات بدلے ہوئے، اب تک سب کچھ چیزیں بکھری ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے، اب سب سمٹی ہوئی ہیں، بہترین صاف ستھرا گھر ہے، کھانے کی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس نے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو زوجہ نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ آرام کر رہا ہے، اسے پریشان مت کرو، جہاں ہے وہ صحیح حال میں ہے، بیٹھ جاؤ، تم بھوکے ہو، کئی دنوں سے صحیح سے کھانا نہیں کھایا، پہلے کھانا کھا لو۔ زوجہ نے کھانا لگایا، دسترخوان بچھایا، اور یہ چونکہ بھوکا تھا اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ زوجہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، خالی لقمہ اٹھاتی ہے، منہ تک پہنچاتی ہے، رکھ دیتی، اٹھاتی ہے، منہ تک پہنچاتی ہے، رکھ دیتی ہے۔ یہ جب تھوڑا بہت سکم شیر ہو چکا تو اس نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ لقمہ صرف اٹھاتی ہے اور کھاتی نہیں ہے۔ سوال کر لیا کہ تم لقمہ اٹھا رہی ہو، کھا نہیں رہی ہو۔ کہا میرا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا میری ایک سہیلی آئی تھی اپنی ایک سہیلی کے سلسلے میں سوال لے کر۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ میری سہیلی کے پاس اس کی سہیلی نے امانت رکھی تھی، اور میری سہیلی اس امانت سے جو ہے مانوس ہو گئی ہے، بہت زیادہ مانوس ہو گئی ہے۔ اب اس کی سہیلی امانت کو واپس مانگ رہی ہے، تو یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میری سہیلی، کہ میں نہیں دوں گی، اس لیے کہ میں اس امانت سے مانوس ہو چکی ہوں۔ اس نے جو ہے دینے سے انکار کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بس ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری اس کی طرف دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم جو ہے اتنی دیندار ہو، رسول کو مانتی ہو، دین کو مانتی ہو، اسلام کو مانتی ہو، تمہیں اتنا نہیں معلوم کہ امانت کے سلسلے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ امانت جس کی ہے اسے واپس کر دینی چاہیے۔ نہیں، لیکن وہ مانوس ہو چکی ہے بہت زیادہ میری سہیلی، اس لیے واپس نہیں کرنا۔ لاکھ مانوس ہو، امانت ہے، اسے واپس کرنا چاہیے۔ تمہیں اتنا نہیں پتا، تم اپنی سہیلی سے بتا دو کہ امانت ہے، واپس کر دینا چاہیے۔ بس ایک مرتبہ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ امانت ہے، واپس کر دینا چاہیے، بس یہ کھڑی ہوتی ہے۔ کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہے اللہ نے بھی مجھے امانت دی تھی، ہم لوگوں کو امانت دی تھی بیٹے کی شکل میں، اللہ نے اس امانت کو واپس لے لیا۔ اب ہمارے لیے فریضہ یہ ہے کہ ہم اس پر صبر کریں، صبر کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے تم نے اتنے فلسفانہ انداز میں بیٹے کی موت کی خبر سنائی ہے، اگر تم عام حالت میں سناتی تو شاید میں مر جاتا یا میں پاگل ہو جاتا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے بلا فاصلہ، اور جانے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ، میری زوجہ اتنی صابرہ ہے کہ اس انداز میں مجھے اس نے اپنے بیٹے کے مرنے کی خبر سنائی ہے، کاش کسی اور انداز میں سنائی ہوتی، اگر کسی اور انداز میں سنائی ہوتی خبر کو تو شاید میں مر گیا ہوتا یا میں پاگل ہو گیا ہوتا، لیکن اتنے فلسفانہ انداز میں اس نے خبر سنائی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا اور میں نے صبر کر لیا۔ بس ایک مرتبہ رسول اللہ سجدہ شکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد اس عورت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں اگر اس طریقے کی عورتیں ہمارے دین میں محفوظ رہیں، باقی رہیں، تو ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ تو میرے عزیزو، صبر اس طریقے کو اسے کہتے ہیں صبر، اس طریقے سے صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، بہترین بندوں کے بارے میں پوچھا گیا۔ سئل علیہ السلام عن خیار العباد، بہترین بندوں کے بارے میں، فقال علیہ السلام، تو آپ نے فرمایا الذین اذا احسنوا، جب وہ نیکی کرتے ہیں، استبشروا، تو وہ خوشحال ہوتے ہیں، وَإِذَا أَسَاءُوا، جب وہ گناہ کرتے ہیں، استغفروا، توبہ کرتے ہیں، وَإِذَا أُوتُوا أَشْكُرُوا، جب ان کو عطا کیا جاتا ہے، وَإِذَا أُوتُوا شَكَرُوا، جب ان کو عطا کیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، وَإِذَا ابْتُلِوا، اور جب وہ مبتلا ہوتے ہیں، صبروا، تو وہ صبر کرتے ہیں، وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور ائمہ علیہ السلام نے بھی ہمیں صبر کے بارے میں بتایا کس طریقے سے صبر کرنا چاہیے۔ خود ائمہ علیہ السلام نے بیماریوں پہ صبر کیا ہے، مولا کائنات آشوب چشم، اور اس کے علاوہ تمام ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں آپ دیکھیں گے تو صبر کی تلقین کی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ حوادث پر صبر کریں۔ اس وقت بلا ہے، کورونا جیسی مہاماری ہے، اس میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔
گھر سے نہ نکلیں، گھروں میں رہیں، زیادہ تر خود بھی محفوظ رہیں، محفوظ رہنے کی کوشش کریں، دوسرے حضرات بھی محفوظ رہیں۔ آخر میں دعا پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جملہ مومنین مومنات جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار تمام مومنین مومنات کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اس بلا کو جلد از جلد نیست و نابود فرما، ہم سب کو ایمان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔